میں ترمذی کی حدیث ہے اور اس میں مینلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا whoever cheats is not one of us۔ اس میں نا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈیرے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیا۔ آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلے والے سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش سے بھیگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا کیا آیات بتائی ہیں، اور پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے بزنس ڈیلنگز میں، اگر بزنس ڈیلنگز کے معاملات میں ہم چیٹنگ وغیرہ کریں تو سورہ مطففین کی آیات 1 سے 5 تک میں نا ہمیں اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 میں ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ woe to those who give less than due، کہ خرابی یا افسوس ان کے لیے جو اپنے ناپ تول کے معاملے میں کمی کرنے والے ہیں۔ سیکنڈ آیت میں ہے کہ وہ لوگ جو جب ناپ کر لیں لوگوں سے تو پورا لیں، کہ وہ when they take a measure from people take in full، کہ جب وہ دوسروں سے اپنا کوئی بھی پیسے وغیرہ یا جو بھی حساب لے رہے ہیں نا، وہ دوسروں سے لیتے ہوئے تو اپنا پورا پورا ہی مال لیتے ہیں، لیکن but if they give by measure or by weight to them they cause loss، لیکن جب انہوں نے اپنے مال میں سے کچھ دینا ہے نا، اپنی جو بھی ان کی سیونگز ہیں اس میں سے دوسروں کو کچھ دینا ہے تو اس میں وہ کمی کرتے ہیں، لاس کرتے ہیں دوسرے لوگوں کا۔ دین ہے کہ do they think that they will be resurrected for a tremendous day، کہ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو قیامت کا دن ہے تب اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو ان سورہ مطففین کی آیت میں نا اللہ پاک نے بزنس ڈیلنگز میں جو چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب دوسروں سے لینا ہوتا ہے تو وہ اپنا سارا ان سے جو بھی لینا ہے وہ سب پورے کوانٹٹی میں لیتے ہیں، لیکن جب اپنے مال میں سے ان کو کچھ دینا ہوتا ہے نا تو وہ اس میں کمی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورہ انعام کی آیت میں بھی اللہ پاک بتا رہے ہیں and do not come near the wealth of the orphan unless intending to enhance it until they attain maturity, give full measure and weigh with justice, we never require of any soul more than what it can afford, whenever you speak maintain justice even regarding a close relative and fulfill your covenant with Allah, this is what he has commanded you, so perhaps you will be mindful۔ اس میں اللہ پاک نا اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو orphan ہے، جو یتیم بچے ہیں، ان کے ساتھ چیٹ نہیں کرنا، کہ آپ کے پاس ان کا کوئی پیسہ وغیرہ رکھا ہوا ہے کہ جب وہ میچور نہیں ہے، وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ان کا کوئی مال آپ کے پاس ہے تو اس میں سے ہم نے کچھ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا، ان کی جو ویلتھ ہے، ان کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اور ان کی ویلتھ وغیرہ میں ہم نے چیٹنگ نہیں کرنی جب تک کہ وہ میچورٹی تک پہنچ جائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ان کا جو بھی ویلتھ وغیرہ ہے وہ ان کے ہینڈ اوور کر دینی ہے، اور جتنا گیو فل میجر اینڈ وے ود جسٹس، جو بھی آپ وے کر رہے ہیں، جس کو بھی ناپ تول سے گزار رہے ہیں نا، وہ آپ نے جسٹس کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اور اس میں پھر اللہ پاک پھر بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کسی بھی جاندار کو نا اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ اگر آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے نا کہ آپ نے یتیم کا مال کی حفاظت کرنی ہے تو ایک کیپیبلٹی تھی آپ کے اندر، انسان کے اندر، تو پھر ہی آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور جب بولنا ہے تب بھی جسٹس کے ساتھ کام لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک سے جو بھی آپ کے وعدے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے، اور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بتا دیا ہے اس آیت میں کہ جو orphans ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے چیٹ نہیں کرنا، وہ چھوٹے ہیں ابھی، وہ تو آپ کو جج نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے ان کے مال میں، ان کی پراپرٹی میں، ان کے کسی بھی قسم کی جو بھی پراپرٹی ہے نا اس میں چیٹ نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ دین سورہ اسراء کی 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک ہمیں یہی بتا رہے ہیں، آیت نمبر 34 میں بھی، کہ یتیم کی پراپرٹی کے ساتھ آپ نے چیٹ نہیں کرنا،
اور اس کو اپنی ذات پہ استعمال نہیں کرنا، اور جب وہ میچورٹی پہ پہنچ جائیں تو ان کو واپس کر دینا ہے۔ دین سورہ اسراء کی آیت نمبر 35 میں یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں اینڈ گیو فل میجر وین یو میجر اینڈ وے ود این ایون بیلنس دس از دا بیسٹ وے اینڈ بیسٹ ان ریزلٹ، کہ جب آپ کوئی بھی چیز وے کریں، آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کوئی بھی سیٹ اپ ہے، چاہے چھوٹا سیٹ اپ ہے یا بڑا سیٹ اپ ہے، آپ کوئی بھی چیز آپ نے وے کر کے دینی ہے نا، میئر کر کے دینی ہے، تو اس کو پورا پورا میئر کریں، اور اگر کوئی بھی اس میں فالٹ ہے نا تو آپ نے کسٹمرز کو بتائیں کہ اس میں یہ فالٹ ہے، چھپا کے نہیں رکھنا، جو بھی جو بھی اس میں فالٹ ہے نا اس کو چھپا کے نہیں رکھنا، اپنے کسٹمرز کو بتائیں کہ اس میں یہ فالٹ ہے، یہ چیز خراب ہے اس میں، تو اگر آپ نے اتنے پیسے دے کے خریدنا ہے تو خرید لیں، نہیں تو اس کے پیسے کم کر سکتے ہیں، کوئی سولوشن وغیرہ نکال لیں کہ اس کے پیسے کم کر لیں ہم۔ تو جو بھی آپ نے میجر کرنا ہے وہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے کسٹمرز وغیرہ کو بتا دینا ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے۔ دین قرآن پاک کی آیت نمبر 35 میں ہی اللہ پاک نے اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ کرپشن نہیں کرنی، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رشوت وغیرہ نہیں لینی چاہیے، اور رشوت بھی جو ہوتی ہے نا، آپ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی عذاب میں ہوتے ہیں، دونوں ہی جہنم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین ہم دیکھتے ہیں کہ وائی چیٹنگ از حرام ان اسلام، کہ اسلام میں چیٹنگ حرام کیوں ہے۔ There are several reasons why Islam so vehemently condemns cheating, fraud, and deceit. Some of the major reasons are while اسلام نا ہمیں چیٹنگ، فراڈ یا کسی کو بھی دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے، اور اتنے سختی سے منع کرتا ہے کہ اگلے انسان کا نا اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اور آپ کا فائدہ ہمیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، لیکن ان ریالٹی ہم اپنی آخرت کو بیچ کرنا وہ دنیا کا چند مال لے رہے ہوتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے کہ وائلیشن آف ٹرسٹ، لوگ ہوتے ہیں وہ آپ پہ یقین رکھتے ہیں، آپ پہ اعتماد رکھتے ہیں کہ یہ جو بھی شخص ہے نہیں ہمیں صحیح مال دے گا، لیکن اگر چیٹنگ کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ اس کا تو مال ہی ٹھیک نہیں تھا، یہ ہم پہ چیٹ کرتا ہے، یہ ہم پہ زیادہ پیسے لیتا ہے، اس نے ہمیں مال خراب دیا ہے، یا اس سینس میں بھی ہم دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے ایگزامس میں، کوئی نہ کوئی اسے پکڑ لیتا ہے تو اس کا جو بھی تھا نا، جو ٹیچر کو یقین تھا وہ سب ہٹ جاتا ہے کہ یہ چیٹنگ کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے خراب ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کا اللہ سے ریلیشن خراب ہوتا ہے۔ پھر the next reason is کہ spread of evil. Cheating promotes sin and wrongdoing across society. When fraud and dishonesty takes root, nobility, ethics and moral values are ruined. جو چیٹنگ وغیرہ کرنے سے آپ کے گناہوں میں تو ہوتا ہے نا، گناہ میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کسی کو، اور جو فراڈ وغیرہ ڈس اونیسٹی، اگر ایک پوری سوسائٹی اس طرح کی ہو جاتی ہے نا تو آپ کے کوئی مورل ویلیوز نہیں رہتے، وہ سوسائٹی پھر نیگیٹو کی طرف ہی جاتی ہے۔ نیکسٹ ریزن از انجسٹس، کہ جو چیٹنگ ہے نا وہ انفیئرنیس، ایکسپلائٹیشن، کرپشن جو سوسائٹی میں نا اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دوسرے کے ساتھ جسٹس نہیں کرتے کہ ہماری سوسائٹی میں تو ہو ہی یہی رہا ہے، اگر دوسرے لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے، اور رشوت لینا یا سفارش لگوانا یہ مینلی سوسائٹی میں ہو رہا ہے، اور چیٹنگ کے ذریعے آپ کسی بھی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ ویدر آپ کسی اسٹوڈنٹ لائف میں ہے یا کہیں جاب کے لیے جانا ہے، آپ کسی ریلیشن میں آپ کچھ کر رہے ہیں، اپنے اسپاؤس کو چیٹ کر رہے ہیں، یا کسی بھی آپ نے جاب کو حاصل کرنے کے لیے سفارش لگوائی ہے، چیٹ کرا ہے، آپ نے ایک ٹیسٹ بھی اگر چیٹ کرنے سے پاس کر دیا ہے نا تو یہ سب آپ کا دھوکہ دینے میں آتا ہے، انجسٹس ہوتی ہے یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کہ چیٹ نہیں کر رہے، جو کہ ایمانداری سے چل رہے ہیں۔ The next reason is unfair advantage. جو لوگ چیٹ کر کے آگے جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں وہ unfair advantage لے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اس پہ ٹرسٹ جو ہے یہ میرٹ پر آگے آیا ہے لیکن وہ انفیئر طریقوں سے آگے آیا ہوتا ہے، تو جو بھی لوگ سفر کر کے ہارڈشپ کراس کر کے مشکلوں سے آتے ہیں نا ان سب کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، تو چیٹ کرنے سے نا آپ کو صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہاں ہم نے چیٹنگ کر لی تو ہمیں صرف اس چیز کا گناہ ہوا ہے، بلکہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کا گناہ ہوتا ہے، اور بے ایمانداری کا گناہ ہوتا ہے، لوگوں کی جو اتنی محنت ہوتی ہے آپ اتنی محنت نہیں کر رہے اور غلط طریقے سے آ رہے ہیں، اس کا گناہ ہوتا ہے آپ کو۔ اور the next is hypocrisy. Cheating involves hypocrisy, deception and two-facedness.
A cheater presents themselves on one way on the outside but acts deceitfully on the inside. Such nifaq hypocrisy is severely reprimanded in Islam. जो चीटिंग कर रहा होता है ना वो कुछ लोगों के सामने तो ज़ाहिर कर रहा होता है कि हाँ हम बड़े मेहनत करने वाले हैं और जो भी है ना ये चीज़ ठीक थी और हमारी चीज़ ठीक थी हम मेरिट पर यहाँ आए हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड वो एक तो ईमानदार नहीं होते उन्होंने मेहनत नहीं सही की होती और जो भी उन्होंने जो भी चीज़ वो प्रेजेंट कर रहे हैं ना जैसे वो चीज़ बेच रहा है कुछ वो ठीक नहीं होता है। तो वो टू फेसनेस होते हैं, एक तरफ कुछ और होते हैं और एक तरफ उनका कोई दूसरा चेहरा होता है। बेशक वो कोई चीज़ मुहैया करके किसी जगह बेच रहे हैं या वो कोई टेस्ट वग़ैरह दे रहे हैं, किसी पोज़ीशन पे जाना था तो वो किसी भी किस्म की सिफ़ारिश लगवा के या कोई भी अनफ़ेयर मीन्स लेकर आते हैं ना, तो वो ये चीटिंग है और ये सब गलत नहीं आती है। हमें पता नहीं लग रहा होता कि इसका हमें ये छोटी-सी बात है, सब लोग कर रहे हैं, इतना गुनाह नहीं होगा। बल्कि हम ये समझ रहे होते हैं कि ये गुनाह की बात है ही नहीं। हम अपने राइट को लेने के लिए ना एक चीट कर रहे हैं किसी को। तो ये गुनाह है और इसके मज़ीद गुनाह आ जाते हैं जो आपके सिर आते हैं फिर। और अगर ये सोच के चीट करें ना कि वरना तो हमें अपना हक मिलेगा ही नहीं। अब सोसाइटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। यहाँ पे रिश्वत लिए बगैर काम नहीं होता, यहाँ पे सिफ़ारिश लिए बगैर काम नहीं होता। अगर हम चीट नहीं करेंगे तो हमें एक जो भी पो जो भी पोज़ीशन है वो नहीं मिलेगी। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जब सब ये लोग गुनाह कर रहे हैं ना तो हमने उसके साथ शरीक नहीं होना। हम अल्लाह पे यकीन करें कि अगर हमें जो भी दुनिया की पोज़ीशन है वो अभी नहीं मिल रही, इन जो भी नाइंसाफ़ लोगों की वजह से तो अल्लाह पाक हमें किसी न किसी तरह ना सही तरीके से वहाँ पहुँचा देंगे। हमने ये नहीं सोचना कि दूसरे लोग चीट कर रहे हैं कि वहाँ जा रहे हैं तो हम भी चीट करके वहाँ जाएँ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ना कि जो चीटिंग करता है वो हम में से नहीं है। तो हम क्या चूज़ करना चाहेंगे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले लोगों में से हों या फिर दुनिया की वो पोज़ीशन हासिल करने के लिए, वो छोटा-सा फ़ायदा हासिल करने के लिए हम चीटिंग कर लें, लोगों को धोखा दे दें। देन हमारे पास जो एक मेन कंसर्न है ना वो चीटिंग इन एग्ज़ाम्स। जो बच्चे वगैरह होते हैं, बेशक वो छोटी उम्र में हैं या यूनिवर्सिटी वगैरह के हैं, वो चिट एग्ज़ाम्स में चीटिंग करने को हराम समझते ही नहीं है, गलत समझते ही नहीं है। हालाँकि चीटिंग एक अपने लफ़्ज़ में ही ना चीटिंग आ रहा है, किसी को धोखा देना आ रहा है। अब ये कोई छोटा टेस्ट है या बड़ा कोई टेस्ट है, पेपर्स है, एग्ज़ाम्स हैं, चीटिंग इज़ चीटिंग। जब भी करेंगे ना वो गलत ही है। अब सोचें कि आपने गलत मीन्स से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करी, गलत तरीकों से आपने काम करा है और बाद में जैसे जब आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है, आप वहाँ से कमाई कर रहे हैं अपनी। तो ज़रा सोचिए तो सही हमने जो कमाना है, हमने जो रास्ता अडॉप्ट किया था वो सही था या नहीं? तो टेस्ट में भी अगर चीटिंग करें, कोई सोचे यार ये तो 10-20 नंबर का टेस्ट है, इसमें क्या ही हो जाएगा? हम ये नियत कर लें कि भई हम मिल के ना एक टेस्ट कर रहे हैं और ये सब चीज़ें चीटिंग में ही आएँगी। बेशक आप अपने आप को कोई भी तसल्ली दें, कोई भी नियत रखें। नियत भी उस काम पे ठीक होती है कि आपका काम भी ठीक हो और आपकी नियत भी ठीक हो। अगर इंसान ये नियत करे ना कि मैं यहाँ से माल चोरी करके मस्जिद बनवाऊँगा, तो ये गलत है कि आपने अपनी नियत भी ठीक रखनी है और वो काम जिसके लिए नियत कर रहे हैं, वो भी ठीक हो। और इसमें ये भी है कि अगर कोई टीचर वगैरह कह रहा है ना कि हाँ, चीटिंग कर लो, तो फिर भी नहीं करनी क्योंकि चीटिंग देखिए धोखा देना वो गलत ही है। इसमें पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरह फोर्स ना करें कि मार्क्स अच्छे ही आने चाहिए। फिर पीछे बच्चा कोई भी तरीका लगाए, किसी भी तरीके से एग्ज़ाम्स में पास हो या अच्छे नंबर ले, पेरेंट्स को देखना चाहिए, उनको बचपन से ना खुद ही बता देना चाहिए कि चीटिंग धोखा होता है, आपने नाइंसाफ़ी नहीं करनी। बेशक फ़ेल हो जाएँ, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह के काम ना करें कि गुनाह में आए। उनको इम्पोर्टेंस भी बताएँ कि क्या हद कुरान में हमें बताया गया है कि जो लोग धोखा दे रहे हैं, उनके क्या बारे में बता रहे हैं अल्लाह पाक और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बताई चीटिंग के मुतल्लिक। तो बस ये चीटिंग बेशक कोई भी लेवल पे है, या हम एग्ज़ाम्स में हैं या फिर हम कोई सी पोज़ीशन में हैं, हम किसी भी कोई भी अफ़ेयर्स चला रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ें हम सेल कर रहे हैं, तो उसमें देखना चाहिए कि वो ₹2 की चीज़ है या लाखों की चीज़ है, चीटिंग तो है ना। फिर देख लें या तो फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाह रहे हैं या फिर चीटिंग करना चाह रहे हैं। देन हमारे पास ये भी है कि चीटिंग बिटवीन स्पाउसेस जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो आपस में चीट ना करें। जो मियाँ बीवी होते हैं ना वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की इज्जत रखते हैं वो लोग। तो आप कोई भी औरत, लड़कियाँ, बीवी ये ना करे कि जैसे अपने वो हस्बैंड के साथ नहीं है तो वो अपने मदर के घर जाके अपनी बहनों वगैरह के साथ
اپنی باتیں شیئر کرے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ کہا تھا، اور اس کی جو بھی پرسنل باتیں ہیں نا جو بھی ایک ریلیشن میں ہوتی ہیں وہ شیئر کرے کہ اس کی فیملی ایسی ہے، یہ وہ باتیں شیئر کرے جو اس کے ہسبینڈ کو پتہ لگے تو اسے برا لگے، تو دیکھیں یہ تو ایک چغلی میں بھی آ جائے گا۔ آپ اس کو اپنے ہسبینڈ کو، جو لڑکیاں ہیں وہ اس طرح اگر باتیں بتائیں گی نا آگے، تو وہ اپنے ہسبینڈ کو چیٹ کر رہی ہوں گی، کہ انہوں نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی، اپنے جو بھی پرسنل معاملات تھے ان کی حفاظت کرنی تھی، تو وہ جب کوئی بھی عورت ہے نا وہ اس طرح اپنے پرسنل میٹرز شیئر کرے گی، وہ سمجھ لے کہ بھائی میری بہن ہے، میری ماں ہے، میں تو ان کے ساتھ شیئر کر سکوں، لیکن وہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ آپ کا اپنے جو ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ ایک ریلیشن تھا جو آگے آپ نے پرسنل ہی رکھنا تھا، آپ کے گھر کی باتیں تھیں، بے شک وہ چھوٹی گھر کی باتیں تھیں جو بھی تھیں، لیکن آپ نے اپنے بغیر اجازت نہیں بتانا، اور اپوزٹ سائڈ ہسبینڈ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی وائف کی متعلق ان کی جو بھی گھر کی باتیں ہیں اس کو اپنے میں پرسنلی رکھے، اس کے بغیر بیوی کی اجازت کے وہ اپنے کسی دوستوں میں یا اپنی مدر کو، اپنی بہن بھائیوں کو وہ اس طرح نہ بتائے ایک دوسرے کے غیر موجودگی میں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بھی کہ آپس میں میاں بیوی جو بھی وائف ہسبینڈ ہے وہ چیٹ نہ کریں، اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ گھر کے باہر کوئی بھی قسم کا غلط ریلیشن نہ بنائے، کہ کوئی بھی غلط ریلیشن نہ بنائے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ لوئل رہیں اور ان کے ساتھ چیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ دین ہمارے پاس بینیفٹس آف لوئلٹی ہیں، کہ اگر انسان چیٹ نہیں کر رہا، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، تو وہ ایماندار رہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کو اور بھی فائدے ہوتے ہیں، اس کو ایک تو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، بے شک کسی بھی قسم کی اس کی ہارڈشپس آئی ہیں، اور ان ہارڈشپس میں رہتے ہوئے بھی اس نے چیٹ نہیں کیا، حالانکہ جتنے بھی دوسرے لوگ تھے اس کی سوسائٹی میں میجرلی ہو یہ رہا ہے کہ لوگ چیٹ کرتے ہیں، لوگ ایگزامس میں چیٹ کرتے ہیں، لوگ اپنے بزنس میں جا کے چیٹ کرتے ہیں، لوگ اپنے ریلیشن شپس میں چیٹ کر رہے ہیں، تو اگر ایک انسان لوئل رہنا ہے نا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے باقی سارے ممبرس کے ساتھ، اور میجرلی اپنے اللہ کے ساتھ اگر وہ لویل ہے نا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لویل ہے، اسے وہ حدیث یاد ہے جو بھی ہم نے ابھی پڑھی، تو وہ اس ٹیسٹ میں جو اللہ پاک نے ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں نا انسان کو، ٹرائلز وغیرہ سے گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ پاس ہو جاتا ہے، اور اس سے اللہ پاک خود اس کا وہ کام کروا دیتے ہیں، اور جو ریلیشن شپس آپ کی دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی اسٹرینتھن ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ نا لوگوں کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ ہاں یہ انسان جو ہے نا وہ سچ بولتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ لوگ کتنا، جو کافر لوگ تھے وہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتے، ان کو تکلیف دیتے تھے، لیکن ان کو پھر بھی یہ بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، اگر ہم ان کے پاس کوئی چیز رکھوائیں گے نا ہمیں اسی طرح وہ چیز واپس مل جائے گی، ہم ان کے ساتھ، ہم ان کے پاس چیز رکھوا سکتے ہیں، اور بے شک ہمارے درمیان جتنے بھی دشمنی ہو، لیکن اگر ہم کوئی چیز امانت رکھوا رہے ہیں نا تو وہ ہماری امانت ویسے ہی واپس کریں گے، تو ازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہمیں ان کے جیسے ہی بننا چاہیے، تو ہمیں لوئل رہنا ہے، کہ جو بھی ہمارے پاس کوئی شخص ہے وہ اپنے تھوڑے سے بھی پیسے رکھوا رہا ہے یا زیادہ رکھوا رہا ہے، کوئی چیز بھی رکھوا رہا ہے، کوئی امانت دے رہا ہے نا، تو اس کو سنبھال کے رکھنی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنی ہے، اور اس میں سے اپنے پہ خرچ نہیں کرنا، اور جس طرح وہ آپ کو دے رہے ہیں کوئی چیز ضمانت کے طور پہ تو اس کو واپس کرنا ہے، اگر کسی کا مال ہم نے دینا ہے، کوئی پیسے ہم نے دینے ہیں تو اس کو اسی طریقے سے واپس کرنا ہے۔ اس کی ایگزامپلس ہم روزمرہ کی زندگی سے یہ لیں کہ اگر آپ کوئی کیب وغیرہ بک کرواتے ہیں، رکشہ لیتے ہیں، تو اس کا جو بھی آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے نا، کرایہ دینا ہوتا ہے، تو وہ پورا پورا دیں، جو بھی ڈیلنگز ہیں وہ پہلے کریں، ایک جگہ پہ پہنچنے کے بعد آپ یہ کہیں گے نہیں میں نے اتنے تو پیسے دینے ہی نہیں ہیں، تو یہ آپ غلط کریں گے، اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے، جو ڈیلنگ پہلے ہوئی تھی، آپ نے ایک جو بھی جگہ جانا تھا، جو بھی ٹکٹ بک کرائی تھی، یا کوئی بھی آپ نے فیئر سیٹ کیا تھا، وہی آپ نے بعد میں دینا ہے، بیچ میں جو بھی کہہ لیں کہ رش زیادہ ہو گیا تھا، یہ جو بھی مسئلے مسائل ہو گئے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن جو آپ نے پہلے ڈیلنگ سیٹ کر لی تھی آپ نے بعد میں وہی دینی ہے، آپ کہیں گے نہیں ہم نے پہلے 300 دینے تھے تو ہم 300 نہیں دیں گے کہ راستہ چھوٹا تھا، جو بھی ڈیلنگس تھی وہ آپ نے پہلے سیٹ کر لی ہیں تو آپ نے بعد میں بھی وہی دینی ہے، یہ بھی اسی میں آ جائے گا کہ آپ نے جو پہلے سیٹ کر لی تھی وہ آپ نے نہیں دی، آپ کسی کا مال رکھ رہے ہیں پھر اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ ایک یہ بات آ جاتی ہے، پھر یہ کہ سب لوگوں کے ساتھ لوئل رہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ لوئل رہیں، اور جیسے کسی جو بھی کمپنی ہے اگر اس نے اپنے جو بھی ورکرز ہیں ان کو سیلری دینی ہے، تو اگر کمپنی میں لاس آیا ہے تو وہ اپنے جو بھی وہاں پہ ورکرز ہیں
ان کے سیلری وغیرہ کاٹنا، تو یہ بھی آپ ہمیں کمپنی والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان ورکرز کا کوئی قصور تھا بھی یا نہیں. ایک جو بھی آپ کی کمپنی کو لاس آیا ہے وہ دوسری کسی وجہ سے آیا، ان پہ ورکرز کا کوئی قصور نہیں تھا. تو ورکرز کی سیلری کاٹنا یہ غلط ہے. آپ ان کا حق مطلب حق کم دے رہے ہیں، ان کو جو بھی پیسے دینے تھے وہ کم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی کسی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں، جیسے کسی انسٹیٹیوشنل ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، وہ اس بات کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں گے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن. اور ایڈمیشن کے وقت پیسے لینے کے بعد اگر وہ اس طرح چیزیں نہیں پرووائڈ کر رہے نا، تو بھی اسی سینس میں آتا ہے کہ اسی حدیث کے سینس میں کہ ایکسپلینیشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی بات تھی آپ پہلے اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو بتائیں کہ یہ چیز ہے، اس چیز کو ہم کور نہیں کر پاتے ہماری انسٹیٹیوشن میں. جیسے یہ لیبز نہیں ہیں یا لائبریریز میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہے، تو جو بھی آپ نے کروانا ہے کورس کے متعلق، اس میں اگر کوئی فالٹ ہے، کوئی کمی بیشی ہے، تو اسی وقت پیرنٹس کو بتائیں فیس سبمٹ کرنے سے پہلے، تاکہ انہوں نے اگر یہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے تو ان کو پتا ہو کہ یار یہاں پہ یہ پازیٹیو نیگیٹو چیزیں ہیں. ساری باتیں پازیٹیو بتا کے اگر آپ ان کو مجبور کر دیتے ہیں نا، کو فیس دے کے آپ مجبور کر رہے ہیں کسی چیز کو کہ وہ اپنے پیسے ضائع نہ کریں، یہاں سے ہٹائیں، مطلب اگر وہ کسی انسٹیٹیوشن سے ہٹائیں گے تو ان کے پیسے وغیرہ ضائع ہوں گے. تو ان کو پہلے بتا دینا چاہیے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے یہ فالٹس ہیں. اور تب یہ بھی دعوے نہیں کرنے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو اتنی جابس ملیں گی، یہ وہ جو بات ہے وہ حقیقت ہے وہ بتائیں انہیں. ٹھیک ہے. اینڈ لائلٹی اگر آپ رہیں گے اپنے جو بھی افیئرز میں، آپ لائل رہیں گے، انصاف کے ساتھ کام کریں گے، تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کے سارے جو افیئرز ہیں نا وہ خود ہی صحیح ہوتے رہیں گے. اور میں نے اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں یہ یہیں تک تھی. اگر آپ کا کوئی کویشچن وغیرہ ہے تو آپ پوچھ لیں. السلام علیکم. ایک دفعہ حدیث ذرا ریپیٹ کر دیں، میں نے ایکچولی تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. ہماری جو مینلی حدیث ہے نا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ ہو ایور چیٹس از ناٹ ون آف اس، کہ جو بھی دھوکہ دیتا ہے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے پہ بتائی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیرے کے پاس سے گزرے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ لگا کر چیک کیا اسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں نا گیلی ہو گئی، تر ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس غلے والے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو اس غلے والے نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش میں بھیگ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اوپر کیوں نہیں رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی تھی کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو جو وہ غلے والا تھا نا، اس نے جو بارش سے بھیگ گیا تھا نا، جو اس کا مال، وہ اس نے لوگوں کی نظروں سے تھوڑا دور کر کے رکھا ہوا تھا، تاکہ، اور جو اچھا مال تھا وہ اپنا اوپر کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ لوگ اچھا والا مال دیکھیں، اس سے خریدیں، اور جب اس نے دینے کی باری آئے گی نا تو وہ تھوڑا گیلا والا جو مال ہے وہ اس طرح دے دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بتایا کہ اسے اوپر کیوں نہیں رکھا، تاکہ لوگ دیکھ سکیں، جو بھی لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے خریدنا ہے تو وہ دیکھ سکیں کہ یہ کیسا مال ہے، اس میں کیا فالٹ ہے، تو انہوں نے لینا ہوگا تو وہ پھر لیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. صحیح. جزاک اللہ جزاک اللہ. ویسے یہ تو آج کل بڑا کامن مسئلہ ہے نا ہماری سوسائٹی کا، کہ آپ خود بھی دیکھ لیں مارکیٹس وغیرہ میں کہیں پر بھی چلے جائیں تو جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کسٹمر کو ایسی سیل کر دی جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں اس معاملے میں یہ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بعض اوقات جو ہے نا ہم لوگ بھی بہت ساری چیزوں میں بہت پریزنٹیبل رہتے ہیں، کہ کسی کو نا کچھ فلا نظر نہ آئے، ہر چیز جو ہے وہ بہت پریزنٹیبل نظر آنی چاہیے، صحیح چیز نظر آنی چاہیے، چاہے اندر کچھ بھی چل رہا ہو پریزنٹیبل ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی. بلکہ ابھی جو مینلی سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ جو بھی لوگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ انسٹا اکاؤنٹس پہ جیسے
اپنے پکچرز وغیرہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پریزنٹ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت، جیسے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے اور ہم بہت ہی نا طریقے سلیقے سے رہنے والے لوگ ہیں، تو اس طرح بھی نا آپ دوسرے لوگوں کو اپنی صرف اچھی امیج ہی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتے ہیں جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں جو اپنے لوگوں کو نہیں بتانی ہوتی، اس طرح سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ صرف جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے پازیٹیو سائڈ ہی پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح ہیں۔ اور جو یہ بات آئی تھی نا کہ آپ جب بازار وغیرہ میں جا رہے ہیں تو جو بھی لوگ چیزیں سیل کر رہے ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو ساری چیزیں بتائیں، یہ مینلی پرابلم ہمارے پاس زیادہ نا آن لائن پرچیزنگ میں بھی آ جاتی ہے کہ ہمیں آن لائن چیزیں خرید لیتے ہیں اور وہ چیزیں غلط آ جاتی ہیں، تو جو آن لائن کام کر رہے ہیں نا ان کو بھی ہے کہ ان کو زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جیسے کپڑے وغیرہ ہیں ان کو اسٹف وغیرہ کا پرابلم ہو سکتی ہے، یہ جو بھی چیز ہے جو آن لائن دے رہے ہیں نا، ایک تو کسٹمر ہے کہ وہ ہاتھ لگا کے چیک نہیں کر سکتا، اس کو جو پکچرز میں دکھا رہے ہیں آن لائن جو بھی بیچ رہے ہیں وہ کسٹمر وہی دیکھ کے لیتا ہے چیز، تو آن لائن میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیز دکھا رہے ہیں نا بیچنے کے لیے اس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کریں، جو وہ ہے اس کی ایکچوئل پکچرز ہی لگائیں کہ جو بھی کسٹمر نے خریدنا ہے وہ دیکھ لے کہ اصل میں یہ چیز ایسی ہے۔ اصل جو چیز ہے نا جس میں آن لائن پائیں گے، اس میں میئرمنٹس بھی مطلب کہ مینلی لکھی ہونی چاہیے کہ بھئی اس کی کیا میئرمنٹس ہیں۔ آج کل ایک ایپ ہے جس کا آپ لوگوں نے بہت ایڈز دیکھے ہوں گے، اس میں نا انہوں نے ایسی فلا نکالا ہے کہ اس کے اندر نا آپ کو میئرمنٹ ہی نظر نہیں آتی کہ بھئی اس کی میئرمنٹ ہے کیا اس چیز کی، فار ایگزامپل۔ تو جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے ہی نہیں جو میں سوچ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، کیونکہ پکچر میں ایسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ اسمال سائز کے کپڑے ہیں، لیکن جب وہ گھر پہنچتی ہے تو پتہ لگتا ہے یہ تو کسی اور کے وجہ کیا کسی کو بھی نہیں آئیں گے کپڑے۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ آن لائن میں مسائل ہوتے ہیں اور جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، اور لوگ اس کو کہہ لیں کہ افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ریٹرن پالیسی بھی انہوں نے ایسی چھپا چھپا کے لکھی ہوتی ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھئی ریٹرن کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آن لائن بائنگ کی طرف بھی آپ لوگ جا رہے ہیں تو اس کے اوپر دیکھا کریں کہ ریٹرن پالیسی ہے کیا اصل میں، ٹھیک ہے، ریٹرن پالیسی میں کیسے ریٹرن کر سکتا ہوں، تاکہ آپ کوئی چیز بائی کر لیں تو اب اس کو واپس کرنے کا طریقہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کئی نہیں کرتے، چلیں وہ جو نہیں کرتا کوئی نہیں، اس کی اپنی گین ہے، اس کے اندر فائدہ نقصان جو بھی وہ دیکھ رہا ہے اس میں اپنا، لیکن آپ کو تو پتہ ہوگا نا کہ یار یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر یہ مسائل ہیں، میں اس میں ریٹرن نہیں کر سکتا تو میں کیوں ہی اس کو پرچیز کر کے اپنے پاس لے آؤں اپنے گھر میں۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک کویشچن تھا کہ رشوت جو ہے اپنا حق لینے کے لیے، اچھا اس میں مختلف جو ہیں علماء کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن ہے۔ زیادہ کہتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہی بات ہے کہ لیکن وغیرہ کے ساتھ بھی میں کہنا چاہ پڑا گا اس چیز کو آنسر کو، کہ جو ہے نا دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلا دیں گے جو چیز آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ پلان کیا ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس پلان کو عمل میں لے آئیں گے کیسے بھی کر کے۔ آپ اس کے لیے تگ و دو کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے اس تک پہنچا دیں گے اس چیز تک، ٹھیک ہے۔ جس طرح موت کے لیے بھی آتا ہے کہ بھئی جس بندے کی موت جدھر لکھی ہو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ سات سمندر پار لکھی ہو، چاہے وہ اس کے گھر کے اندر لکھی بھی ہو، تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی بہانہ بن جاتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ادھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمارا ریس روزی سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں بس اس کے گو تھرو کرنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا پھر بھی وہی بات ہے شکر وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے لاتے رہنا، بجا لاتے رہنا۔ تو جہاں تک رہی بات رشوت دینے کی اور اس طرح کے کام کرنے کی، ایسا کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت نہیں ہوا کہ کسی نے اس طرح کر کے کیا ہو۔ جہاں تک رہی بات کہ بھئی آپ نے مسجد بنانی ہے، اب اس کے لیے زمین خریدنی ہے اور وہ سارا کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے پراپر جو اماؤنٹ بنتی تھی وہ دی۔ ابھی اس سے پہلے حضرت عثمان کی بات ہو رہی تھی، تو سب سے پہلی مسجد جو بنی تھی اس کے لیے پیسے حضرت عثمان نے دیے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسا رشوت کا بازار اس طریقے سے گرم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور رشوت سے پاک جو تھی، جب مدینہ ہجرت کی ہے تو اس کے بعد انہوں نے رشوت سے پاک جو ہے یا وہ سود سے پاک پوری اکانومی بلڈ کری تھی، اور لوگوں کو ایسا نہیں ہوا کہ بھئی اگر کسی کو کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ملی تو اس نے اس کے لیے رشوت دے کے حاصل کر لی، ایسا بھی کوئی سین نہیں ہوا۔ آپ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا میں کہیں نہ کہیں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی وہاں تک پہنچا دیں گے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اور پلان کیا ہو. تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں اس کویشچن کو رکھتے ہوئے. لیکن وہی بات ہے کہ آج کل کے دور میں کام نکلوانے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں پیسے دینے پڑ سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگ دے بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی برا نہیں مانا کہا جاتا کہ بھئی آپ نے کوئی غلط کیا, کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک مسئلہ تھا وہ پھنس گیا تھا, اب اس میں آپ حق پر بھی ہیں, آپ کا کوئی گھر قبضہ کر رہا ہے تو آپ اس میں یہ تو نہیں کریں گے کہ یار چلو یہ میرا گھر قبضہ کر لو. تو یہ چیز ہے. باقی کسی کا کوئی کویشچن پوائنٹ تو ضرور ایڈ کریں. جی سعد بھائی، ایک تو یہ جو فاطمہ نے بات کی تھی نا انسٹاگرام والی، یہ بہت اچھی بات کی تھی. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ساری چیزیں جنم وہیں لیتی ہیں جب ہمارے اندر کمپٹیشن آ جاتا ہے اور جہاں پہ بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے. جب کسی بھی کام کا بہت زیادہ پریشر آنے لگے نا تو بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو بس کسی طریقے سے مکاؤں. پھر انسان یہ چیٹنگ بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، بس اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر بہت زیادہ پانے کی کوشش کرنے میں بھی انسان چیٹنگ بھی کرتا ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے. تو تھوڑا سا اس بارے میں بھی ڈسکس کریں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. فاطمہ نے میرے خیال میں اینڈ میں تھوڑا سا بتایا بھی ہے، تھوڑا اور اس کو ڈسکس کریں تاکہ تھوڑا مائنڈ جو ہے نا اوپن ہو کہ ان چیزوں سے کیسے بچا جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری سوسائٹی میں اتنا کمپٹیشن ہے، جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کام کا پریشر بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ڈومیسٹک بھی پرابلمز ہوتی ہیں. تو جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے برائی اصل میں وہی ہوتی ہے. غربت میں ہی سب سے زیادہ برائیاں نکلتی ہیں. تو وہ اس چیز سے اوائڈ کیسے کیا جائے؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے انسٹا پہ لوگ اپنے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں، وہاں پہ ان کے زیادہ فالوورز وغیرہ آ رہے ہیں، یا پھر یوٹیوب وغیرہ پہ لوگوں کے زیادہ فالوورز آ رہے ہیں جو فیملی بلاگنگ کر رہی ہیں. وہ لوگ تو ایک تو بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ بھی جو لوگ ہیں نا وہ صرف اپنی اچھی سائڈ ہی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے جو پرسنل نیگیٹو معاملات ہیں نا اور وہ پریزنٹ نہیں کرتے. اور اللہ پاک نے نا ہر کسی کے جو بھی نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں نا ان پہ خود پردہ ڈالا ہوتا ہے. تو اس طرح اگر ہم نے کسی کو پروموٹ نہیں کرنا نا تو ہم پرسنلی یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو فالو نہ کریں، ان کو انسٹا پہ فالو نہ کریں، ان کو یوٹیوب وغیرہ پہ فالو نہ کریں. اور اگر یوٹیوب پہ زیادہ فالوورز وغیرہ ہوتے ہیں نا تو ان کو اس کی پیمنٹ ملتی ہے. کچھ لوگ ہیں جیسے فیملی بلاگرز ہیں کافی جو صرف یوٹیوب پہ نا ولاگنگ وغیرہ کر کے ڈیلی ولاگنگ کر کے پیسے کما رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ ہی فالو کرتے ہیں نا، ہم لوگ ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو جو بھی ویو ٹائم جاتا ہے، ویو ٹائم جتنا زیادہ ہوگا ان کو اتنے ہی پیسے ملیں گے. تو ہم اپنے پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے نا کہ اس ویڈیو جو بھی فیملی ولاگنگ ہے اس سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں. ایک تو بے حیائی ہو رہی ہے، پھر یہ لوگ دوسرے جو ینگ جنریشن ابھی آ رہی ہے، جو ینگسٹرز ہیں ان کو اس طرف لا رہے ہیں کہ وہ بھی فیملی ولاگنگ کریں. اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے کہ یار کیا حیا ہوتی ہے، آپ کے محرم نہ محرم کون ہے، آپ نے کن لوگوں سے اپنے مطلب اپنی ریلیشنز، اپنی بہنوں کو، اپنی مدرس وغیرہ کو کن لوگوں سے نظروں سے دور رکھنا ہے. اگر آپ بچہ ولاگنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے ادھر ادھر دیکھ کے کہ اس کی سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے، تو اگر پیرنٹس نہیں بتا رہے ہیں نا، بچے کو گائڈ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ تو جو دیکھ رہا ہے وہ کرے گا. تو یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے یہ ابھی یہی دیکھ کے نا ولاگنگ خود اسٹارٹ کر رہی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ولاگنگ غلط ہے. یوٹیوب پہ ہم ان کو فالو ہی نہ کریں، ہم ان کو فالو نہ کریں، ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں تاکہ ان کو ویو نہ جائے. اور اگر زیادہ لوگ اس طرح کرنے شروع ہو جائیں گے تو اوبیسلی ان کو اگر ان کا ریونیو جو بھی ہے ان کا پیسہ کم بن رہا ہے تو یہ بھی آگے کچھ دیکھیں گے کہ یہاں سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو الٹیمیٹلی کچھ ہوگا. لیکن ہم نے اپنے جو بھی ہم سنگل پرسن ہے نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، کہ ہم ان کو فالو نہ کریں، ان کو کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ فالو نہ کریں، ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں تاکہ ان کو ہماری طرف سے جو بھی فائدہ ہونا نا وہ نہ ہو. روکا جس طریقے سے جا سکتا ہے نا وہ جو ہے بالکل وہی بات ہے کہ جو ہمارے پاس عمل بالمعروف نہیں انل المنکر والا طریقہ ہے نا، کہ آپ لوگوں کو اس کے اوپر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں تلقین کریں. تو دیکھیں جہاں تک تو وی لاگنگ ہے نا وہ تو وی لاگنگ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ٹی وی سے بڑی بری چیز کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹی وی جب سے ہمارے انڈسٹری یا ہمارے علاقے کے اندر داخل ہوا تب سے ہماری اندر برائی وغیرہ پھیل چکی ہے. آپ ٹی وی سے دیکھیں بل بورڈز تک وہ پہنچ گئے، ٹی وی سے ہر جگہ وہ پہنچ گئے. اس سے پہلے کے دور میں آپ دیکھیں جب یہ ٹی وی نہیں تھا تو یہ سارا کچھ نہیں تھا، ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ نہیں تھیں، اور اس کے تھرو جو یہ چیزیں ساری شروع ہوئیں اور ادھر سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے.
اور ہمارے اندر ویسٹ کلچر کے چلا گیا، اندر گھس گیا پورا طریقے سے. اور وہی بات ہے کہ ان کو بائک آؤٹ کرنے کا طریقہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے خود بھی منع ہو جائیں اور دوسروں کو بھی منع کریں. اور جہاں انہی سے لوگوں سے بندے کو نئے آئیڈیالوجیز پیدا کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہاں پہ بھی تو ایسا ہو رہا ہے، تم بھی ایسا کر سکتے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. وہاں پہ جو ہے ڈائریکٹلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو ایکٹر ہیں، ان دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، پھر بھی یہ وہ شادی کرنے کے یا گرل فرینڈ وغیرہ کے کلچر انہوں نے کریٹ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. تو وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں پھر ویلاگنگ میں. تو اور اس کے علاوہ وہی بات ہے کہ آپ اچھی اسکلس کے حوالے سے اگر یوٹیوب دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں کہ آپ نے اسکل سیکھنی ہے قرآن مجید کے. ڈاکٹر اسرار کا بیان سننا ہے، ڈاکٹر نعمان علی خان کو سننا ہے، جن جن کو بھی سننا ہے آپ ان کو جا کے سنیں، یوٹیوب پہ جا کے ان کو فالو کریں، ان کو ویورشپ دیں، ان کے نیچے جا کے کمنٹس کریں، ان کو اپریشیٹ کریں ان کے کام کے حوالے سے کہ کہیں پہ آپ ان کو اگر سپورٹ کر سکتے ہیں کسی طریقے سے ان کو سپورٹ بھی کریں. اپنے کلچر میں تو ہم کر ہی سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہی سارا کو جو کیوں ملتا ہے کہ آپ ان کی یوٹیوب کی ویڈیوز کے نیچے اگر آپ نے کبھی موقع ملا ہو، آپ نے دیکھی ہو، تو ان کے یوٹیوب کی ویڈیوز کے نیچے ان کو برا بھلا کہنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کہنے والے بھی، اپریشیٹ کرنے والے لوگ تو اس طرح سے ہوتے ہیں نا کہ بھائی دیکھیں کہ ہم نے یہ سیشن کیا، اناؤنس کیا، ٹھیک ہے، اب اس کی ویوز آ رہے ہوں گے یوٹیوب پہ، جب یہ اپلوڈ ہوگا اس کے کچھ ویوز آئیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس سے اپریشیشن ملے گی کہ یار چلو یہ کام لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کو جاری رکھنا چاہیے، ہم اس کو کنٹینیو کریں. سیم وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سیم ہی وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا کنٹینٹ خراب ہوتا ہے صرف. ٹھیک ہے، ہم یوٹیوب پہ اسی وجہ سے جو ہے ہم 1 سال سے کام کر رہے ہیں جو ہے وہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو یہ کریں کہ بھئی یوٹیوب پہ ڈیٹا لوگوں کے پاس سرکولیٹ ہو تاکہ ان کے پاس ایک اچھا کنٹینٹ اویلیبل ہو. ابھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان سب کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا کنٹینٹ یوٹیوب پہ آئے، کیسے آئے وہ آپ کو سیکھنا پڑ سکتا ہے تو آپ سیکھیں، ضرور سیکھیں. اچھا، پروکسی لگانا، ٹھیک ہے، پروکسی لگانا جو ہے نا کچھ حد تک معاملے میں دیکھیں، اگر میں کہوں فار ایگزامپل پاکستان میں سود کا نظام عام ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکس تو ہم پہ بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ جو ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں یہ تو بنتا ہی نہیں، البتہ ہم سے زکوٰۃ لینی چاہیے تھی لوگوں کو اس ایز اے اسلامی ریاست. ٹھیک ہے، ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو کیا یہ بھی تو غلطی ہے نا، دیکھا جائے تو یہ بھی غلطی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے گورنمنٹ لاز اور نیچرل لاز کے اندر فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ لاز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لاز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل لاز انٹرنیشنل ہوتے ہیں. اگر انٹرنیشنل ایک چیز پبلک کے لیے بنی ہے تو اس پہ انٹرنیشنل لاز لگیں گے، اس کے اوپر پراکسی وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ پھر نہیں آئے گا کہ بھئی گورنمنٹ نے آپ کی بین کر دی کوئی چیز تو وہ گورنمنٹ لیول پہ بین ہے. انٹرنیشنل لیول پہ اس کا کوئی اثر اسوخ نہیں پڑ رہا اور ان کو اس کا پتہ ہے کہ بھئی ہم نے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو یہ ٹیکٹکس اپناتی ہے نا، ہم نے پاکستان نے اس سے پہلے بھی یوٹیوب بھی بین کری تھی، لیکن جب ہم نے کھولی ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ہمارے سامنے ہو گیا سارا کچھ. ٹھیک ہے، یوٹیوب بھی ہم نے بین کری تھی ایک زمانے میں، تب پاکستانیوں کو وی پی این لگا کے یوز کرنا آتی تھی. آج ٹویٹر بون ہے. اچھا، پراکسی کلاس میں اٹینڈنس کی، اچھا ہاں نہیں یہ تو چیٹنگ ہے، جھوٹ والی. ایک تو وہ تو جھوٹ والی ہے. تو دوسری انٹرنیٹ کے حوالے سے اگر پراکسی کی بات کریں تو وہ ایک گورنمنٹ لاز کی ایشو میں آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ لاز کی کہاں تک سب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جی عائشہ. تو ظاہری بات ہے چیٹنگ ہی ہے نا، اور کیا. مجھے بتائیں، آفس ٹائم کے اندر آپ لیٹ جائیں، فار ایگزامپل میرا 9 بجے آفس ٹائم ہے، میں 9:30 بجے جاؤں، لیکن جب چھٹی کا ٹائم آئے 5 بجے تو میں کہوں میں نے سب سے پہلے چھٹی 5 بجے ہی میں نے چھٹی کرنی ہے، چاہے میں 9 بجے آیا تھا، 9:30 بجے آیا تھا، 9:45 بجے آیا تھا، 10 بجے آیا تھا، یا میں وہاں جا کے کام ہی نہیں کر رہا. تو وہ بھی چیٹنگز میں آتی ہیں، ان کو بھی اپنے لیے چیٹنگ ہی سمجھیں. آپ کلاس میں ہیں، کلاس میں پہنچ کے بھی آپ ایبسنٹ ہیں، مطلب کہ آپ پہنچ گئے ہیں کلاس میں اب اور آپ کچھ علم حاصل نہیں کر رہے، یا آپ اپنے والدین کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی آپ ان کے ساتھ چیٹنگ کریں کہ آپ کلاس میں تو پہنچ گئے، اب آپ کا دل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اپنے والدین سے بات کریں کہ بھئی یہ جو سبجیکٹ ہے نا یہ میں نہیں پڑھ پا رہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یا مجھے یہ چیز پسند نہیں آ رہی، تو میں اس کے حوالے سے میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں یا میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ وہاں پہ بھی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس طرح کلاس میں جا کے ایبسنٹ مائنڈ رہنا
یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا میرے خیال سے پراکسی لگانا تو ایک الگ چیز پہ چلی جاتی ہے کہ پراکسی میں تو آپ چیٹنگ ہی کر رہے ہیں, اور وہ بھی کسی معیار میں تو چیٹنگ ہی ہے. آپ بتا کہ چلو ٹیچر کو نہیں پتہ لگا, لیکن جس دن ٹیچر کو پتہ لگ گیا اس دن کا بھی تو آپ کو ڈر ہوگا نا. کبھی آپ نے نماز میں پراکسی لگانے کی سوچی ہے کسی نے, کہ چلو میں نا نماز میں پراکسی لگا لیتا ہوں کہ یا اللہ میں نے پڑھ لیا چلے بس؟ کیا کوشچن تھا سر آپ کا؟ گنجائش ہی نہیں ہے ورنہ انسان تو وہاں بھی لگا دے. انسان کی کوئی جو ہے نا لمٹ نہیں ہے بندوں کی, لیکن یہاں گنجائش نہیں ہے نا. ویسے ماشاء اللہ فاطمہ آپ نے بہت اچھا اور بہت خوبصورت حدیث پڑھی. اور جو یہ چیٹنگ ہے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم بالکل لیتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چیٹنگ ہے. مطلب جیسے کہ ایگزام میں نہ چیٹنگ کر لینا, یہ تو بہت عام سی بات ہے, بچے اکثر کرتے ہیں اور اس کو گناہ میں بھی نہیں شامل کیا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے بڑی خوبصورت حدیث بیان کری کہ آدمی اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں, لیکن ہم کتنا اس پردے کو رکھتے ہیں, وہ پردہ بھی تو ہم نہیں کر پاتے ہیں. اکثر یہ سب باتیں کرتے ہیں, اپنوں میں جا کے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہیں, تو اپنی ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں. یہ چیزیں منع ہیں, اور اللہ پاک ان گناہوں سے ہمیں دور رکھے انشاءاللہ, آمین. اور آپ نے بہت اچھے سے ریپرزینٹ کیا. اس میں ظاہر بات ہے نماز میں تو ہم پراکسی لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے چلیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ گنجائش دی ہوئی ہے کہ ان جگہوں پہ اگر آپ کی نماز رہ بھی جاتی تو مسئلہ نہیں ہے, آپ قضا پڑھ لیں یا اس طریقے سے کر لیں. بیماری کی حالت میں اور ڈفرینٹ حالات میں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں چیزیں نا, تو وہ وہاں پہ آپ کے پاس آ جاتی ہے چیزیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ گنجائش بھی ہے کہ آپ نے 2 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے, وہ ساری گنجائش اویلیبل ہے, تو ہم وہاں پہ کر لیتے ہیں. لیکن ایسے وہی بات ہے کہ اگر یونیورسٹی کی بات کریں تو ایک ڈفرینٹ ہے. اب اسی طریقے سے اسائنمنٹس کی بات آ جاتی ہے, یونیورسٹی اسائنمنٹس کی, وہ بھی میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ یونیورسٹی اسائنمنٹ بھی ہم لوگ نا میں بھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا ہمیں آتا نہیں ہے تو ہم باہر سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی چیٹنگ ہی ہے. آپ کو یا تو وہ سیکھ لیں, آپ اس سے سیکھیں نا, آپ جس سے کروا رہے ہیں اسائنمنٹ اس سے آپ سیکھیں کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, آپ اسے گائیڈ لائن دیں اسٹیپ ٹو اسٹیپ. ادھر ہمارے گروپ میں کافی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ایز اے کمپیوٹر پرسن مجھے ریچ آؤٹ کیا کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, ہمیں کر دیں یا ہمیں بتا دیں, تو میں نے انہیں سکھایا, ٹھیک ہے. اور فری آف کاسٹ میں سکھا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اس معاملے میں کہ بھئی انہیں سکھانے میں کوئی کیا مسئلہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں مجھے کوئی کہے کہ آپ یہ اسائنمنٹ کر دو, تو میں کسی کو بھی نہیں کر کے دیتا, ٹھیک ہے, چاہے وہ 10ویں کلاس کا بچہ ہو, چاہے وہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہو, میں نہیں کر کے دیتا, ٹھیک ہے. وہاں پہ میں اس لیے نہیں کر کے دیتا کہ وہاں پہ وہ بندہ میری اسائنمنٹ کر دینے سے مجھے کچھ پیمنٹ دے دے گا یا نہیں بھی دے گا, تو وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے. میں اس لیے نہیں کر کے دیتا, ٹھیک ہے. کوئی کہے گا نہیں نہیں یہ کیسے نقصان دہ ہو سکتا, کیونکہ وہ سیکھ نہیں رہا نا, چیز کو سیکھ نہیں رہا وہاں پہ, اور وہ اپنی ایک جو ہے اسائنمنٹ فیک آؤٹ کر کے گریڈ لے لے گا, اچھے گریڈ لے لے گا, کل کو وہ آپ کی اچھی جگہ پہ کسی اور جگہ پہ پہنچ جائے گا, کل کو آپ کا پرائم منسٹر بن جائے گا, پریزیڈنٹ بن جائے گا, اور اس دن وہ آ کے آپ کو ہی پکڑ کے باہر نکال کے بٹھا دے گا آج کل کے انوائرمنٹ کے حساب سے, کہ جس کے گریڈ اچھے ہیں سب کچھ اچھا ہے, تو وہ بھی ایک چٹنگ ہے. تو آپ کو ظاہری بات ہے کیا پتا اس میں بھی کسی کو کر رہا ہو تو اس کو پیمنٹس ملنے کا ہو. اور یہ آج کل آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا, یہ بہت کام اویلیبل ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے اسائنمنٹس کر دیں. یہ تو کھلے عام کام اویلیبل ہے کہ آپ لوگوں کے اسائنمنٹ کر دیں, کہ لوگ اتنے لاغر ہو چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا تو کام ہی, ہمارا کام کر دو اب تو, ہمیں ہماری جگہ جا کے ڈگری بھی تم ہی لے لینا. تو وہاں تک لیول پہ نہ جائیں. کسی کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کریں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جہاں کی گروسری نہیں کر سکتا,
کوئی ایک گھر میں بزرگ خاتون ہے یا بزرگ ماں باپ ہیں، وہی اکیلے رہتے ہیں اور وہ گروسری نہیں کر سکتے. اب آپ ان کی جگہ پہ جا کے گروسری ان کی کر کے لا کے دے دیں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے. تو کہیں پہ چیٹنگ آ جائے گی، کہیں پہ وہ چیز ڈفرینٹ میننگ میں بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اکیلی فیمیل ہے کسی گھر میں، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ان کے گھر کا گزر مشکل سے ہو رہا ہے یا جو بھی چیز ہے ان کو یہ چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ ان سے فیسیلیٹیٹ کریں اس معاملے میں. جی بالکل، میں یہی بات کر رہا ہوں. لوگ تو پیسے دیتے ہیں کمپلیٹ کرانے کے لیے، وہ اسی لیے پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی انہیں کچھ نہیں آتا ہوتا. پر میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، میں نے اپنی یونیورسٹی لائف میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جس بندے نے اسائنمنٹ کر کے دی وہ جاب لیس ہے، اور جس کی اسائنمنٹ کر کے دی وہ ایک جگہ اچھی جگہ پہ نوکری کر رہا ہے. صحیح ہے. تو میں جب یہ دیکھا تو میں بڑا وہ ہوا، اور میں اس بارے میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا تھا. اور وہ اس کے فالس بلیو میں پھنسا ہوا تھا کہ وہ بھی اس کو نوکری دلوا دے گا. تو ایسا گیو اینڈ ٹیک سینیریو تھا، ایسا ہوا کچھ بھی نہیں. اب وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ہے گی، اپنی سیک ہے جو انہوں نے کیا. لیکن دیکھنے والی چیز تو تھی کہ آپ نے وہاں پہ اس کو سپورٹ کیا اور بعد میں نہیں کر سکے. چلیں فاطمہ، اگر آپ اس کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں ضرور پلیز اینڈ کر لیں، یا کوئی اور کوشچن ہے تو پلیز. اگر کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو پھر ہم اینڈ کرتے ہیں ڈسکشن کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.